بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے باز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک التجا ہے خالق کائنات ہم سب کا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق خلق سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اچھی عادت، سونی عادت، ستھری عادت، جس کے اندر کلام کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، چلنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، گفتگو کرنے کا انداز، مسلمانوں سے میل جول رکھنے کا انداز، اپنے گھر والوں کے ساتھ چلنے کا انداز، مطلب زندگی گزارنے کا ایک اعلیٰ طریقہ یہ ہوتے ہیں اخلاق۔ اور اخلاق کائنات کے اندر جتنے بندے آئے سب سے زیادہ اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق کا مالک
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بنایا، بلکہ یوں سمجھیں کہ لوگوں کی عادتیں صحیح ہوئیں، لوگوں کو اخلاق کا پتہ چلا، دنیا میں زندگی گزارنے کا پتہ چلا، اس وجہ سے کہ سکھایا مصطفیٰ نے ہے۔ سب کو اخلاق ملے میرے آقا سے، اور اللہ پاک نے حضور کو اخلاق کیسے دیے؟ سورہ قلم اس کی آیت نمبر 4، سورہ قلم 29واں پارہ آیت نمبر 4، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب آپ، انکا بے شک آپ، لعلا ضرور لازمی طور پر اخلاق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ فرمایا خلق عظیم، اعلیٰ اخلاق سے بھی بلند مرتبے پر، گویا کہ یوں کہیں کہ اعلیٰ اخلاق بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں رشک کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاق بھی تیرے مصطفیٰ پہ رشک کرتا ہے کہ اخلاق تو اچھا تھا اور اس کو اچھائی ملی نسبت مصطفیٰ سے، تو یہ اور اچھا ہو گیا، اس کے اندر اور زیادہ کمال اور شرف و بزرگی آ گئی، وجہ نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں دیکھنا ہے تو میرا نبی دیکھو، جب بھی دیکھنا ہے کسی بھی موقع پر، کسی بھی انداز میں، تو کسی اور ماں کے پتر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آمنہ کا لال دیکھو، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آمنہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، آمنہ تجھ کو مبارک، حضرت آمینہ کو مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے، کیوں؟ اللہ پاک نے آپ کی گود کو مصطفیٰ کے لیے پسند کر لیا ہے، آپ کی گود، اتنے اعلیٰ اخلاق والے نبی آپ کی گود میں آ گیا۔ تو دیکھیں بچے کی عادتیں اچھی ہوں تو کس کی تعریف ہوتی ہے؟ ماں باپ۔ عادت اچھی ہو تو کہتے ہیں جناب کتنا اچھا سکھایا، اس کی عادت کتنی اچھی ہے، لیکن وہاں پر انداز کچھ الٹ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عادتیں جیسے جیسے بڑھتی ہیں، جیسے جیسے ظاہر ہوتی ہیں، تو آقا کی عادتوں کی وجہ سے، میرے آقا کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے آپ کے والدین کا بھی اتنا ہی مقام بلند ہوتا ہے، اتنا ہی مقام بلند ہوتا ہے کہ کتنے اچھے ماں باپ کا یہ بیٹا ہے جس کو اللہ پاک نے اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے۔ محمد رضا بولے کہا آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور تیرا سب ترانہ نور کا، تیرا آنگن نور تیرا سب ترانہ نور کا۔ تو اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ اخلاق سے نوازا میرے مصطفیٰ۔ اگلی آیت پڑھتا ہوں، سورہ احزاب کی 21واں پارہ، سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر بھی 21 ہے، پارہ نمبر بھی 21، آیت نمبر بھی 21، سورۃ الاحزاب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سنو، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بڑے سونے لفظ عطا کیے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اے دنیا والوں تمہارے لیے لازمی بات ہے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول
متعلق، میرے مصطفیٰ کے متعلق تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ۔ ان کی زندگی دیکھتے جاؤ، تمہیں زندگی کا ہر اصول ملے گا در مصطفیٰ سے۔ اسوۃ طریقہ، اسوہ طریقہ کار، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ رب فرماتا ہے حسنہ، میرے محبوب کی زندگی کا ہر لمحہ ستھرا بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین اصول ہے زندگی کے آقا کی زندگی میں۔ جس نے کلام کرنے کا انداز سیکھنا ہے سنے میرے مصطفیٰ کو، جس نے کسی مہمان کو مہمان نوازی کا بطور عزت خیال کرنا ہے میرے آقا کی زندگی دیکھے، خیرات کرنے کا انداز دیکھنا ہے دیکھو میرے آقا کو، حکومت کا انداز دیکھنا ہے پڑھو میرے آقا کی زندگی۔ اگر زندگی کے اندر بازار میں چلنے کا انداز دیکھنا ہے تو پھر بھی پڑھنا پڑے گا میرے مصطفیٰ کو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بازار میں بھلا کیسے چلتے تھے؟ فرمایا حضور کے چلنے کا انداز ایسے تھا کہ جیسے حضور کسی بلند جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، بلند جگہ سے نیچے کی طرف۔ جب بندہ بلندی سے نیچے آتا ہے تو بڑی توجہ کے ساتھ آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، بڑا خیال اپنی منزل کی طرف ہوتا ہے، کسی اور طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بازاروں میں میرے آقا ادھر ادھر فضول دیکھتے نہیں تھے، فضول کی ادھر ادھر نگاہ نہیں اٹھتی تھی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا کردار ہے، حضور کی مبارک زندگی ہے۔ آج کل کے دور میں نگاہ نیچی رکھنا تو بہت ضروری ہے کہ جیسے بندہ بازار میں نگاہ اٹھائے گا تو نگاہ اٹھے گی تو صحیح، واپس خیر لے کر نہیں آئے گی، شر ہی لے کر آئے گی۔ اس لیے نگاہ اٹھانے سے پہلے بندے کو سوچ لینا چاہیے کہ مبارک مصطفیٰ کی عادت مبارکہ کیسی ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ یہ بھی اللہ نے بتایا۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ کی امید ہے، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، ایسے بندے کو چاہیے طریقہ وہ اپنائے جو مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ جس کو اللہ کی امید ہے، اللہ کی امید کا مطلب اللہ سے ملاقات کی امید، رب سے ملنے کی امید جس کے دل میں ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اندر حاضر ہونے کی جس بندے کو امید ہے، ایسے بندے کو چاہیے اپنی زندگی کو ایسا کر لے جیسے زندگی مصطفیٰ کی ہے، ورنہ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو شرم کے مارے بندہ نظر بھی نہ اٹھا سکے، عادتیں ہی ایسی گزاری ہوں، گناہ ہی اتنے کیے ہوں کہ بندہ منہ بھی نہ اٹھا سکے۔ نا فرمایا قیامت کے دن کا یقین ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے زندگی کے اندر جب تک سانس ہے دیکھو میرے مصطفیٰ کی زندگی، آدھا ہو جاؤ گے۔ اب میرے آقا کی زندگی کیسی ہے؟ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میرے آقا کی بارگاہ میں تھے حاضر۔ میرے آقا نے فرمایا علی، سفر پر تھے تو فرمایا علی فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس پانی کی 2 چھاگلیں ہیں، جاؤ اس عورت سے جب ملاقات ہو جائے تو پانی لے آنا، کیونکہ لشکر کے پاس پانی نہیں ہے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، فلاں مقام پر مجھے ایک عورت ملے گی، اس کے پاس 2 چھاگلیں ہوگی، ایک سواری ہوگی، اس سے پانی لے کر آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور ایک صحابی اور تھے، ہم چلے تو نبی پاک نے جیسے جیسے کہا تھا، دوران سفر ایک مقام پر ایک عورت ملی جس کے پاس تھی ایک سواری، سواری کے اوپر اس نے دونوں طرف، جانور کے دونوں طرف 2 چھاگلیں، پانی کے بڑے بڑے مٹکے، ایسے چھاگل ہوتی ہے چمڑے کی،
تو بڑے بڑے پانی کے جیسے آج کل کے ڈرم ہوتے ہیں اس وقت چھاگلیں ہوا کرتی تھی. فرمایا بڑے بڑے پانی کے دو چھاگلیں ایک ادھر اور ایک سواری کی دوسری طرف لٹکائی ہے اور وہ عورت آ رہی ہے. ہم نے کہا اے عورت یہ پانی تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی جہاں ابھی کھڑی ہوں اسی وقت میں کل جہاں کھڑی تھی. مطلب ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے جہاں سے میں پانی لے کر آئی ہوں. ایک دن اور ایک رات لگتا ہے وہاں جانے کے لیے جہاں سے میں پانی لے کر آئی ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں اتنی دور جائیں گے تو لشکر کا کیا بنے گا؟ اتنی دیر ہو جائے گی. میرے آقا کی طلب یہ ہے پانی لیا جائے اور فوراً حاضر کیا جائے. علی کا دل یہ کرتا ہے عورت یہ پانی کو اپنے قبیلے میں نہیں لے جا سکتی، پہلے در مصطفیٰ میں جانا چاہیے. یہ پانی پہلے در مصطفیٰ میں جانا چاہیے. عورت کو اس کی سواری کو لیا اور میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا. اعلیٰ اخلاق. کیسا اخلاق ہے؟ حضور علیہ السلام نے چھاگل کا اوپر والا منہ کھولا، دونوں چھاگلوں کا اوپر کا منہ کھولا، اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال کے اپنے منہ میں ڈالا. اور ظاہری بات ہے جب پانی منہ میں آتا ہے تو بندہ اس کو گھماتا ہے یا پیتا ہے یا کلی کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پانی کو منہ شریف میں لے کر دونوں چھاگلوں میں کلی فرمائی. دونوں چھاگلوں میں کلی فرمائی. پھر اوپر سے منہ کو ڈھانپ دیا، ڈھک دیا، بند کر دیا. چھاگل کا جو نیچے والا حصہ تھا وہاں سے تھوڑا سا منہ کھلا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی نکالنے کے لیے. صحابہ سے فرمایا صحابہ نیچے سے پانی تھوڑا تھوڑا لیتے جاؤ، جتنی جتنی حاجت ہے اپنی حاجتوں کو پورا کرتے چلے جاؤ. صحابہ پانی لیتے چلے جاتے، پانی کو لیتے چلے جاتے. عورت مسلمان نہیں تھی، اس وقت کافرہ تھی، وہ دور کھڑی دیکھ رہی ہے یہ ایسا بندہ ہے بڑا عجیب کام کیا ہے میرے پانی کے ساتھ، میرے پانی کے اندر کلی کی ہے. ذرا ایمان سے بتاؤ آج کل کے دور میں اگر کوئی بندہ کوئی پانی کا ڈرم لے کر آئے اور جس کے پاس لے کر آئے وہ اس کے اندر اپنی کلی کر دے کیسا لگے گا؟ کوئی پیے گا؟ بالکل. بلکہ لوگ اس کو تانے دیں گے یہ کیا کر دیا تم نے، پانی جھوٹا کر دیا، تجھے عقل نہیں، دیکھنے کا انداز نہیں بتا. لیکن وہ کافرہ عورت ہو کر اعتراض نہیں کر سکی. کیوں؟ میرے آقا کی عادت ہی ایسی ہے، اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا جھوٹا کر دیا، بلکہ دل میں سوچا ہوگا آج میں دیکھتی ہوں یہ مسلمانوں کا امام کرتا کیا ہے. اس کے انداز زندگی میں غور کر رہی ہوں تاکہ اپنی قوم کو جا کے بتاؤ کہ میرے پانی کے سفر میں یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے. نیچے سے صحابہ نکالتے رہے، پانی ملتا رہا، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے مشکیزیں بھی بھر لیے، رج کے پی بھی لیا اور نیچے سے چھاگل کا منہ بند کر دیا. اور چھاگلیں جب بند کر دی نیچے سے بھی اوپر سے بھی تو میرے آقا فرمانے لگے عورت اپنی چھاگلیں واپس لے لو اور دیکھ لینا جتنا ہے اتنا ہی ہے، کم نہیں ہے. تیرا پانی ہم نے کم نہیں کیا، جتنا ہے اتنا ہی ہے. بس بات یہ ہے ہمارا ایک رب ہے جس نے ہمیں تیرے ذریعے سے سیراب کر دیا ہے. پانی تو رب نے دیا ہے، سبب تو بن گئی اور تو نے ہمارے پاس پانی لا کر ایک بہت بڑی نیکی کی ہے اور ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے. صحابہ سے فرمایا ذرا کپڑا بچھاؤ، سامان اکٹھا کرو، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا جائے. کپڑا بچھا دیا گیا، سامان کو اکٹھا کیا گیا. علماء لکھتے ہیں آٹا، کھجوریں اور بھی کھانے پینے کا سامان
کثیر اکٹھا ہو گیا. پنجابی کہہ لو کہ پانڈ بن کے سامان پانڈ بن کے اس عورت کے حوالے کیا. فرمایا جاؤ پانی کی کم نہیں ہوا, جتنا ہے اتنا ہی ہے, اور یہ ہماری طرف سے تحفہ دیتا ہے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے. یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. لقد قال في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقاء الله, لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. میرے محبوب کی زندگی پڑھتے جاؤ تمہارے لیے بہترین نمونہ. کیسی مثال بیان کی کہ پانی بھی واپس کر دیا اور ان کا معاوضہ بھی دے دیا. جو نیکی کی تھی اس کا احسان کا بدلہ بھی دے دیا. اپنے طرف سے مال کثیر دیا. جب مال کثیر اس عورت نے لے لیا, اپنے قبیلے میں گئی اور جا کے لوگوں کو بتاتی ہے, کہتی ہے میں نے تو سمجھا تھا وہ سابی ہے, سابی لوگوں کو اکسانے والا, لیکن آج تو میں نے عجیب انداز دیکھا ہے, وہ سابی نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. یہ سابی نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور ہے. دن گزرتے گئے, صحابہ کرام نے ایک علاقے پہ حملہ کیا اور اس عورت کا قبیلہ بھی قریبی تھا. صحابہ جان بوجھ کے اس قبیلے کو چھوڑ دیتے, حملہ نہیں کرتے. عورت نے کہا اپنے قبیلے والوں کو کہا, دیکھا یہ مسلمان ہیں, یہ جان بوجھ کے تمہیں چھوڑ رہے ہیں. چھوڑنا نہیں تھا انہوں نے, یہ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ میں وہ تمہارے قبیلے کی خاتون ہوں جس نے ان کے نبی کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی کی. آج اس نیکی کا صلہ یہ دے رہے ہیں, ہماری جان کو بخش دیا گیا, ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا گیا. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے, چھوٹی سی نیکی کی تھی, ہماری جان بچ گئی. چھوٹی سی نیکی کی تھی, جان بچ گئی. جان بوجھ کر بھی انہوں نے آنکھوں کو پھیر لیا. کیا خیال ہے, اگر سب اس نبی کے دیوانے ہو جاؤ تو یہاں تو جان بچ گئی ہے, وہاں جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گی. کیا خیال ہے, اس نبی کا کلمہ پڑھنے کا کیا خیال ہے. عورت نے جب یہ سوال کیا تو ساری دنیا نے مل کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. یہ کس کی برکت ہے, میرے آقا کے اخلاق کی. اخلاق اچھے ہوں تو پھر اگلا بندہ بھی پگھل جاتا ہے. بندے کا اخلاق باہر والوں میں بھی اچھا ہونا چاہیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر ایک سیٹھ ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے. کیسے, سیٹھ کا اپنے ماتحت کے ساتھ, اپنے نوکر چاکر کے ساتھ. ورنہ تو بندہ کہتا جناب میں سیٹھ ہوں, سیٹھ ہونے پہ بڑا فخر ہے, اور اپنے نوکر کو گالیاں دیتا ہے, کبھی اس کو دبکاتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ. سنو ذرا میرے آقا کے اخلاق کیسے ہیں. یہ میرے سامنے ہے جامع ترمذی, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے کچھ سنہری پہلو بیان کیے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال تک رہا. کتنے سال تک؟ بولو بولو ذرا, کتنے سال تک؟ 10 سال تک میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا. فرمایا کبھی بھی 10 سالوں میں نبی پاک نے مجھے یہ نہیں کہا لیما فعلتا, ما قال لشیء فعلتہ. کہتے ہیں جب بھی میں نے کوئی کام کیا
کوئی بھی کام کر کے آیا میرے آقا نے یہ نہیں کہا لیما فعلتا انس یہ کیوں کیا، کبھی بھی اس طرح کا اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی 10 سالہ زندگی میں مصطفیٰ کے قدموں میں رہا کبھی نہیں دیکھا کہ زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہو لما فعلتا کیوں کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا آپ نے ایسا۔ پھر اگلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ایک بات تو مجھے یہ ملی کہ کبھی حضور نے یہ نہیں کہا، اور جب میں کوئی ناپسندیدہ کام کر کے آ گیا کہ لگتا ایسے ہے کہ اس پہ ڈانٹ ہوگی، میرے آقا نے کبھی کہاں پر بھی نہیں کہا اور تم نے یہ غلط کیا، تم یہ غلط کر کے آئے ہو، یہ تم نے کیا کر دیا۔ پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں، سیکھ لو، سیکھنے کا بڑا موقع ہے، جب بھی کوئی ماتحت مل جائے جان بوجھ کر اس کو نہ ڈانٹو، ذرا ذرا کی بات پہ عیب نہ نکالو، عیب تو تمہارے اندر بھی بہت ہے، کبھی درگزر بھی کر لیا کرو، معاف بھی کر دیا کرو، صلح صفائی سے کام لیا کرو، کام چلانے کی بات کیا کرو، کام روکنے کی، نفرتیں پھیلانے کا عمل نہ کیا کرو، بلکہ محبت والا کام کیا کرو جیسی عادت مبارکہ ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اگلے الفاظ ہیں حضرت انس کے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جو ہاتھ ہیں ان کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ جو ہیں لا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ، میرے آقا کی جو مبارک ہتھیلی ہے، سرکار کی ہتھیلی، حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار کی جو ہتھیلی ہے ریشم کو بھی میں نے پکڑا ہے بڑا نرم ہوتا ہے، ریشم کو بھی میں نے دیکھا ہے بڑا نرم ہوتا ہے، روئی کو بھی میں نے ہاتھ لگایا ہے بڑی نرم ہوتی ہے، لیکن الین من کف رسول اللہ، میں نے جب ہاتھ لگایا مصطفیٰ کے ہاتھ کو ریشم بھی بھول گیا اور روئی بھی بھول گئی، سب سے زیادہ نرم ہاتھ ہے میرے مصطفیٰ کے، سب سے زیادہ نرم ہاتھ ہے میرے آقا کے۔ کیا کمال کا الفاظ ہے حضرت انس کے، قربان جائیں حضرت انس کی زندگی پر۔ آپ نے 10 سالہ زندگی میں مصطفیٰ سے کیا سیکھا، آپ تو ہوئے بھی زبان مصطفیٰ سے۔ آپ کی والدہ حاملہ تھی تو آئی حضور کی بارگاہ میں کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے میری جھولی کو ہرا بھرا کر دے۔ سرکار نے فرمایا ہاں اللہ تجھے بیٹا دے گا، اس کا نام انس رکھنا، بیٹا ہی دے گا۔ بیٹا مل گیا، جب بیٹا مل گیا تھوڑا چلنے لگا، بولنے لگا، اپنے آپ کو سنبھلنے لگا، کہا بیٹا اس طرح نہیں، سنبھلنا ہے تو سنبھلنے والے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ چھوڑ آئی اپنے نبی کے پاس، کہنے لگی حضور یہ آپ کا ہی ہے، آپ نے ہی دیا ہے تو یہ آپ کا ہی ہے، جب چاہے جی چاہے جو مرضی کام کروائیں، یہ آپ کا خادم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں کھیل رہا تھا، اخلاق مصطفیٰ کی بات دیکھنا، تربیت مصطفیٰ دیکھنا، کہتے ہیں میں بازار میں کھیل رہا تھا، ریاض الصالحین کی یہ روایت ہے، کہا میں بازار میں کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، میرے آقا نے بلایا، میں قریب گیا اور حضور نے کسی کام کے لیے بھیج دیا، میں کام کر کے گھر جب واپس آیا نا اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاس، تو ماں کہنے لگی بیٹا اتنی لیٹ ہو گئی کیوں، دیر سے کیوں آئے ہو، کہنے لگے میں مصطفیٰ کے کام گیا تھا، میں حضور کے کام کر کے آیا ہوں اس لیے۔ ماں کہنے لگی بیٹا کون سا کام تھا، کون سا کام تھا، نبی پاک نے کیا کام کہا، الفاظ سننا ذرا بچوں کے لیے، ہمارے لیے بہترین تربیت کے لفظ ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ چھوٹے بچے تھے، اپنی ماں سے کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کا راز ہے، وہ میرے مصطفیٰ کا راز ہے، ماں آپ کو کیوں بتاؤں، وہ میرے نبی کا راز ہے، راز ہی رہے گا، میں جانوں میرا نبی کا ہے، آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ماں نے یہ نہیں کہا اے گستاخ تو نے میری گستاخی کی، نا
ماں نے بھی اچھی تربیت دی. اگر ماں باپ اچھی تربیت دیں بیٹا کبھی بھی گستاخ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی مصطفیٰ کی بے ادبی دل میں نہیں آ سکتی. کیوں؟ ماں کے دل میں بھی عشق رسول ہے, ماں کے دل میں بھی محبت رسول ہے. ماں کے الفاظ یہ ہے بیٹا مصطفیٰ کا راز ہے, کسی اور کو نہیں بتانا, اس کو راز ہی رکھنا ہے, کسی اور کو نہیں بتانا, یہ راز ہی رکھنا. یہ ہیں حضرت انس جنہوں نے کہا کہ جب میں نے روئی پکڑی بڑی نرم, ریشم کو ہاتھ لگایا بڑا نرم, لیکن جب میرے ہاتھ لگے مصطفیٰ کے ہاتھ سے تو سب سے زیادہ ملائم اور نرم میں نے حضور کی ہتھیلی دیکھی, سرکار کی ہتھیلی. پھر اگلے لفظ یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ لا شممت مسکن قط, لا شممت مسکن قط, بڑے سونے لفظ ہیں. کہا لا شممت مسکن قط, میں نے بڑی دنیا کی خوشبوئیں سونگھی ہیں, بڑی خوشبو سونگھی, بڑے بڑے عطر سونگے. بلا عطرن, کوئی عطر کوئی خوشبو, حالانکہ مشک کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے. فرمایا مشک میں بھی وہ سواد نہیں ہے, کسی عطر میں بھی وہ کمال نہیں ہے جو کمال مصطفیٰ کے پسینے میں ہے, جو خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے. ایسے سونے نبی کہ ہم امتی جن کی اخلاق بے مثل, جن کی گفتار بے مثال. کسی شاعر نے بڑے سونے لفظ دیے, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر, یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. مالک دو جہاں ایک تیری ذات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. لقد کان فی رسول, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا کہ میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے, بہترین نمونہ میرے آقا کی زندگی. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے, اردو کی کتاب ہے, ہر امتی کے گھر میں ہونی چاہیے. یہاں میرے آقا کے بارے میں بڑے بڑے اوصاف لکھے ہیں, حتیٰ کہ علماء نے لکھا جس گھر میں ہوتی ہے یہ کتاب اس گھر کو آگ نہیں لگتی, جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے اس گھر کو آگ نہیں لگتی. کیوں؟ یہاں ساری عظمت مصطفیٰ, سارے میرے آقا کے اوصاف لکھے ہیں. اور اس میں ایک وصف یہ بھی ہے, حضرت طارق, ایک صحابی کا نام ہے حضرت طارق. آپ کہتے ہیں میں ابھی ایک قبیلے میں تھا تو نبی پاک مدینے سے باہر تشریف لائے, ہمارے قبیلے کے قریب سے گزرے. ہم چند بندے کھڑے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے. نبی پاک تشریف لائے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس یہ جو اونٹ ہے اس کو بیچو گے, یہ جو اونٹ کھڑا ہے اس کو بیچو گے. کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے, چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے. اتنا سونا کبھی دیکھے ہوئے, اتنا سونا اور اتنے سونے لفظ, اچھی گفتگو. حالانکہ سرکار نے کیا بولا, ارشاد فرمایا کہ اونٹ بیچو گے. کہتے ہیں کہ وہ لفظ یوں دل کے اوپر قضا کا تیر بن کے لگے. ہم نے کہا ہاں بیچیں گے. میرے آقا نے فرمایا کتنے کا؟ انہوں نے کہا جی اتنے کا. سودا ہو گیا. سودا ہو کے سرکار نے اونٹ کی لگام پکڑی اور یوں لے کر چلے گئے.
پیسے نہیں دیے، اونٹ لے کر چلے گئے۔ یہ بندے کھڑے دیکھتے رہے، یہ کیسا بندہ ہے، اونٹ لے کر چلا گیا، ہم تو پیسے بھی نہیں مانگ سکے، اجرت بھی نہیں مانگ سکے، دل میں ایسی بات ہی آ گئی، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ آگے زبان کھولے، ہمت نہیں ہوئی، آپ اس میں باتیں ہو رہی تھی، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جناب اب کیا ہوگا، اس کے پیسے کون دے گا؟ قریب ایک بڑھیا مائی کھڑی تھی، کہنے لگی اگر وہ نہ آیا، اگر وہ نہ آیا تو میں بھی دیکھ رہی تھی اس کے پیسے محنت ہوگی، کیونکہ اتنا سونا شیر مادہ کوئی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اتنا سونا شیر مادہ کسی کے وعدے کے خلاف نہیں کر سکتا، اور اتنا سونا شیر مادہ تم نے سوچا نہیں سودا لے کے ایویں چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا، کہا اگر وہ نہ آئے تو ان کی قیمت میں ادا کروں گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چند لمحوں بعد اپنے ایک صحابی کو بھاری قیمت دے کر بھیجا، فرمایا جاؤ ایک قبیلے کے بندوں سے میں نے اونٹ خریدا ہے، جاؤ جاؤ کہ ان کو پیسے دے دو۔ یہ ہے میرے آقا کے اخلاق مبارکہ، انداز مبارکہ۔ آج کل کے دور میں اس کی حاجت ہے کہ یہ انداز بھی اختیار کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ بندہ مال لے کے بھاگ جائے، کسی نے پیسے نہیں پوچھے تو کوئی بات نہیں، بھاگ جاؤ، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، نہ یہ میرے آقا کی تعلیم نہیں۔ بندہ پیسے لینا بھول گیا تو پھر کیا ہوا؟ تم دیکھو مصطفیٰ کی عادت کیسی ہے، تم دیکھو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کیسا ہے، پڑھایا کیسا ہے، انداز زندگی کیسا ہے۔ آخر میں یہ بات کہتا ہوں، ایک بہت پیاری حدیث امام ترمذی نے اور بھی لکھی، حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ جدلی سے پوچھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے سوال کیا، اماں عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا ان خلق رسول اللہ، بتائیے حضور کے اخلاق کیسے ہیں۔ باہر والے بندوں کو کم پتہ ہوتا ہے، بیوی کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ بندے کی عادت کیسی ہے، بیوی اندر کی گہرائی جانتی ہے۔ اور یہاں میرے آقا کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، ابو عبداللہ جدلی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے بتائیے حضور کے اخلاق کیسے ہیں، الفاظ سنیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لم یکن فاحشا ولا متفحشا، میرے آقا نے کبھی بے حیائی والی گفتگو نہیں کی، کبھی زندگی میں بے حیائی کا لفظ نہیں بولا، جس سے بولنے کو بندے کو حیا آتی ہے، کبھی بھی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوا، بے حیائی کا لفظ بولا بھی نہیں، اور بے حیائی والے الفاظ بولنے والے کو پسند بھی نہیں کیا۔ بتاؤ نا، جس نوجوان کو یہ مسئلہ ہے، کبھی ٹک ٹاک بناتا ہے، کبھی اپنی ویڈیو بناتا ہے، اس میں آؤٹ پٹنگ حرکتیں کرتا ہے، بے حیائی والے لفظ بولتا ہے، بے حیائی والے مناظر دکھاتا ہے، دکھاتی ہے، بتاؤ یہ پسند ہے میرے آقا میں؟ یہ کون کدھر جا رہی ہے؟ اس کو یہ انداز کس نے دے دیا؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور یہ بے حیائی والے مناظر دکھانے کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ شیطان نے کیا کچھ بگاڑ دیا اس قوم کا؟ نہ اپنی نسلوں کو بگاڑو نہ، اپنے کردار کو بگاڑو نہ، بلکہ سنوارو، جیسے سنوارنا میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ دوبارہ سنو، میرے آقا نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی بے حیائی والا جملہ نہیں بیان کیا، اور نہ ہی بے حیائی کرنے والے کو پسند کیا۔ اگلے جملے فرمایا ولا تخابا فی الاسواق، بازاروں کے اندر کبھی شور نہیں مچایا، بازاروں کے اندر چلتے ہوئے میرے آقا نے کبھی شور نہیں مچایا، جیسے آج کل بندے ایک دوسرے کو ابے تبے ہوئے ادھر ایسے ہو۔
میرے آقا کی ایسی عادت نہیں تھی. آقا کی آواز مبارک دھیمی، لفظ سونے نکھرے ہوئے. فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں بیٹی، کہتی ہیں بابا جان جب لفظ بولتے تھے اگر کوئی گنتی کرنا چاہا تو گن سکتا تھا، گنتی کرنا چاہے تو گن سکتا ہے. یہ میرے آپ بابا کی گفتگو کا انداز ہے. لیکن عادت مبارکہ کیسی ہے؟ بازاروں میں واویلا مچانا، شور مچانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فضول. یہ آقا کی زندگی نہیں ہے. حضور نے ایسا نہیں کیا. پھر کہتے ہیں وَلَا يَجْزِيُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ. کبھی بھی حضور نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. اور گندگی کو گندگی کے ذریعے صاف نہیں کیا جا سکتا. یہ دنیا کا اصول ہے. گندگی جب بھی صاف کرنی ہے صاف پانی سے صاف کی جائے گی. کبھی کسی نے ایسا کیا پیشاب والے پانی سے گندگی کو صاف کیا ہوگا، شراب والے پانی سے گندگی کو صاف کیا ہوگا. کپڑا نجس ہو گیا ہے، خون لیا جگ بھر کے کپڑا صاف کیا، ہو جائے نہیں. صاف پانی دینا پڑے گا. جتنا پانی صاف ہوگا گندگی اتنی جلدی چلی جائے گی. یہی بات اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کر جائے، برا بلا کہہ دے کر جائے، تمہارے گھر والوں کے ساتھ کر جائے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے، کیونکہ میرے آقا کی عادت نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کے اس نے کیا کیا، حضور کے گلے میں چادر تھی، اس نے یوں کر کے چادر کھینچی، یوں. کوئی یمنی چادر تھی، ذرا کھردری تھی، اور کھردری چیز ہو ادھر سے آقا کا جسم مبارک بڑا نرم نرم نازک نازک بدن، اور اس کے اوپر یوں کھردری چادر پھرے، ظاہری بات ہے نشان آئے گے. گردن مصطفیٰ پر نشان آ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جلال آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ حکم ہو اس کا سر تن سے جلا کر دوں، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی سے بات کیسے کرتے ہیں. اور اس بندے نے کہا کیا تھا، حضور میرا حق مجھے دیا جائے، میرا حق مجھے دیا جائے، اور پورا پورا دیا جائے، کم نہیں دوں گا. اور ساتھ اس نے یہ عمل کیا. آقا نے فرمایا عمر ابھی ٹھہر جاؤ، اس کا جتنا حق بنتا ہے وہ دے دو، اتنا اور دے دو. جتنا حق بنتا ہے نا اتنا بھی دے دو اور اتنا اور بھی دے دو. آگے سے وہ بندہ کہنے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب میں نے یہ ادا دیکھی رہا نہ گیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، رہا نہ گیا. یار میں نے کسر نہیں چھوڑی اذیت دینے میں. اور میرے آقا نے آگے سے کوئی رپلائی نہیں کیا، کوئی جواب ہی نہیں ہے، بلکہ الٹا میرے ساتھ احسان ہی ایسا کیا ہے ساری زندگی بھول نہیں سکتا. یہ بھولنے والی شے ہے ہی نہیں. اس لیے اماں شخصیقہ کا قول بالکل سچ ہے. آپ فرماتی ہیں کبھی بھی مصطفیٰ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا. حضور نے جب بھی برائی کو مٹایا ہے اچھائی سے ہی مٹایا ہے. اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی سے جو ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.